الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب صدر منہاج القرآن علماء کونسل PP 124 اور قابل صد احترام جناب محترم ملک نور محمد صاحب صدر تحریک منہاج القرآن PP 124 دیگر قابل صد احترام علماء کرام معزز مہمانان گرامی قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہمارے محترم اللہ دیدہ صاحب نے اپنے والد مرحوم کی برسی کے دور پر یہ آقا کے میلاد پاک کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر محترم اللہ دیدہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کی پوری ٹیم کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا بالعموم یہ کلچر ہے کہ میلاد پاک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں تو ہم آقا کا میلاد کرتے ہیں، مگر اس ماہ مبارک سے ہٹ کر بھی اکثر و بیشتر پورے سال کے اندر بھی جب کبھی کوئی محفل ہوتی ہے تو وہ آقا کا میلاد ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا دیتے۔ تو گویا یہ آقا کے میلاد پاک کی محفل یہ دلوں کے سکون کا باعث ہے، سبب ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت۔ جب ہم میلاد پاک کی محفل کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آقا کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی شکل میں ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس نعمت جیسی کائنات میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور اس بات میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ کائنات میں واحد کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، مگر آج تک اس نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اور نعمتوں کا احسان جتلانا اسے جچتا بھی نہیں، اسے زیب بھی نہیں دیتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، تو ہماری ضروریات کو وہ پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہماری جملہ حاجات کو پورا کرنا اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا، اس لیے وہ کبھی کوئی نعمت دے کر احسان نہیں جتلاتا، مگر کائنات میں واحد ایک نعمت ہے اور وہ نعمت ولادت مصطفیٰ کی ہے، وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر، اور وہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا۔
اس کا احسان جتلانا، یاد رکھیں وہ ہمارے احسانوں جیسا نہیں ہوتا جیسے ہم ایک دوسرے کو احسان جتلاتے ہیں۔ وہ در حقیقت اس نعمت کا احسان جتلا کر ہم غافلوں کو غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ ذرا سوچو وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے میں خدا ہو کر بندوں کو احسان جتلا رہا ہوں۔ تو مقصود اس نعمت کی قدر و قیمت اور اس نعمت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ آج کی اس نشست میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا۔ دیکھیے یہ جو اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا مقصود وہ انسان ہے۔ بولیے کائنات کا مقصود کون ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت وہ حضرت انسان کے لیے بنائی، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ یہ قرآن پاک کی 20 آیات میں باری تعالیٰ نے ذکر، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، بس اشارتاً میں نے لب لباب اور نچوڑ آپ کو دے دیا کہ باری تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کی ہر نعمت انسان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس کائنات کا مقصود وہ انسان ہے۔ تو جب باری تعالیٰ نے ہر نعمت انسان کے لیے بنائی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو اس انسان کو بغیر مقصد کے تو اس نے پیدا نہیں کیا۔ تو وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا انسان سب کچھ تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر سن لے تجھے میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ بڑے زوردار طریقے سے اس آیت کریمہ میں اعلان کر رہا ہے کہ اے انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری پوری کی پوری زندگی سراپا عبادت بن جائے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں گزرنا شروع ہو۔ انسان صحیح معنوں میں اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو یوں سمجھو کہ اس بندے نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کیا۔ اب چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو ہماری ضروریات، ہماری ریکوائرمنٹس، ہماری حاجات کا پتہ ہے۔ اس نے پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم اس کے بندے بن سکیں۔ بندہ کیسے بنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے اس انسان کی رہنمائی کا سامان پہلے کیا، اور ہم انسانوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ میرا بندہ کیسے بنا جاتا ہے، اس نے انبیاء کرام کی شکل میں کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ بندگی کے ماڈل اور نمونے بھیجے۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے آج سے، اور خطاب محض حظ لینے کے لیے، علم کے لیے نہیں سنا کریں، بلکہ خطاب اس لیے سنا کریں کہ سن کر ہم نے عمل کرنا ہے، اور پھر عمل کر کے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے بندے بنے، اور ہمیں بندہ بننا سکھانے کے لیے اس نے کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام کی شکل میں بندگی کے نمونے بھیجے، ماڈل بھیجے، حتیٰ کہ اس نے انسان کو بعد میں بھیجا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس پہلے بشر کو زمین پر اتارا اس کو پہلے ہی بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، باری تعالیٰ نے ان کی شکل میں بتایا کہ آؤ اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو جاننا چاہتے ہو کہ بندے کیسے ہوتے ہیں، تو فرمایا کبھی میرے بندے آدم کو تک لینا، میرے بندے نوح کا جائزہ لینا، میرے بندے ابراہیم کو تک لینا، میرے بندے موسیٰ اور ہارون کو دیکھنا،
میرے بندے یوسف اور یعقوب کو دیکھنا، یہ وہ ہستیاں ہیں فرمایا جن کو میں نے بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اگر تم بھی بندے بننا چاہتے ہو تو خود کو ان کے رنگ میں رنگتے چلے جانا اور بندگی کا حق ادا کرتے چلے جانا۔ حتیٰ کہ میں بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے، آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ہر نبی کے سر پر یہ بندگی کا تاج سجایا، اور اسی لیے سجایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بندگی کے ماڈل کون ہیں۔ آپ کبھی سورہ صافات کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ آپ سب کی توجہ ہے نا میری طرف؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ بے شک نوح علیہ السلام میرے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ میں جو بات کہہ رہا تھا اب میں آپ کو قرآن سے اس کی تائید دے رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے جب ان کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا کہ نوح کون تھے؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ان کو بندگی کا ماڈل اور نمونہ میں نے بنا کے بھیجا۔ پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یاد رکھو ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ سنتے چلے جائیں، باری تعالیٰ اب انبیاء کا تعارف کروا رہے ہیں اور کس طرح ان کے سر پر بندگی کا تاج سجا رہے ہیں، ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کر رہے ہیں۔ پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام۔ پھر فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور تیسری آیت میں پھر وہی بات فرمائی، فرمایا اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مومن بندوں میں سے دو بندے تھے۔ وہ جو بندہ بننے کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندے ہوتے کیسے ہیں۔ وہ بندگی کے ماڈل اور نمونے خدا گنوا رہا ہے قرآن پاک کے۔ پھر اسی صورت میں اس نے فرمایا سلام علی الیاسین، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں یاد رکھو الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اگر ان مقامات پر رک کر غور کریں تو میں اللہ نے جس بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کی اہمیت کی طرف اگر متوجہ کرنا چاہوں تو بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں باری تعالیٰ یہاں سلام بھیجا، اے نوح تجھے بھی میرا سلام، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں سلام کس بات کو ہو رہا ہے؟ یاد رکھو کسی نبوت یا رسالت کو سلام نہیں ہو رہا، کسی نبوت یا رسالت کو سلام، کیونکہ آگے ان کی کسی شان نبوت یا رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء کو سلام بھیجا باری تعالیٰ نے آگے ان کی ایک ہی خوبی بیان کی کہ یہ سارے کے سارے میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے تھے۔ باری تعالیٰ یہ انداز اپنا کر ہمیں ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں جس بندگی کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں میرا بندہ بن جائے تو میں خدا ہو کر خود بندے کو سلام بھیجتا ہوں۔ یہ اتنا اونچا منصب ہے، اتنا اونچا مقام ہے، یہ کوئی معمولی بات۔ وہ کہتا ہے میں خدا ہو کر بندے کو سلام کرتا ہوں، اور اس نے سلام بھیجا اور بتایا دیکھو یہ تھے میرے بندے جنہوں نے بندہ ہونے کا حق ادا کیا۔ اس سے اگلی سورت کو پڑھیں، سورہ سعد ہے، باری تعالیٰ نے کچھ اور بندوں کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ۔ اب دیکھیں اللہ کے ذکر کرنے کا انداز کیسا ہے۔
اس نے نہیں کہا کہ یاد کرو میرے نبی ابراہیم کو، میرے نبی اسحاق کو، میرے نبی یعقوب کو، یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو، میرے بندے اسحاق کو، میرے بندے یعقوب کو۔ تو باری تعالیٰ ان کی جس شان پر زور دے رہا ہے وہ شان کوئی اور نہیں بلکہ شان اور آگے چل کر ان کی ایک خوبی بیان کی اور فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، فرمایا ان میں ایک خوبی بڑی خاص پائی جاتی تھی کہ وہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے۔ پھر اسی صورت میں آگے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ایوب، نہیں فرمایا میرے پیغمبر ایوب کو یاد کرو، میرے رسول ایوب کو یاد کرو، میرے نبی ایوب کو یاد کرو، نہیں، کس کو یاد کرو؟ میرے بندے ایوب کو۔ اور ان کی بھی آکے ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، لوگوں ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا پایا۔ میں ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے جس بندہ بننے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اب وہ قرآن میں گن گن کے بتا رہا ہے کہ اگر جاننا چاہتی ہو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے ان نبیوں کو دیکھو جن کے سروں پر میں نے بندگی کا تاج سجایا، جن کو میں نے بندگی کے لقب سے ملقب کیا، جنہوں نے صحیح معنوں میں میرا بندہ ہونے کا حق ادا کیا، اور میں نے تم انسانوں کے لیے ان کو بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنایا۔ آپ کبھی سورہ بنی، باری تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، فرمایا لوگوں نوح میرا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، فرمایا سلیمان میرا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ تھا اور بار بار میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، فرمایا لوگوں یاد رکھو یوسف میرا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا۔ اگر اتنی آیتوں پر اکتفا کریں تو میں بنیادی بات جو ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس مولا کا کتنا کرم ہے کہ جس بندہ بننے کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بندہ بننا سکھانے کے لیے اس نے بندگی کے کتنے ماڈل اور نمونے بھیجے۔ یا وہ میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میرے بندے ایسے ہوا کریں۔ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ مولا تو نے ہر نبی کے سر پر بندگی کا تاج سجایا، ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا، اگر یہ اتنا ہی اونچا مقام ہے تو کیا تو نے ہمارے آقا و مولا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ بندگی کا تاج رکھا یا نہیں رکھا؟ کیا ان کو بھی بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنایا یا نہیں بنایا؟ تو جب اس زاویہ نگاہ سے ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن سورہ بقرہ میں یوں ہوا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو ہمارے آقا کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ جب معراج پر بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو سیر کرائی، نہیں فرمایا نبی کو سیر کرائی یا رسول کو سیر کرائی۔ جب قرآن نازل کیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بڑا برکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ اور اسی قرآن کو جب اس نے کتاب کا نام دیا تو سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب شب معراج اس نے اپنے محبوب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلایا،
اور وہاں بٹھا کر اس خلوت کے سما میں جب اس نے بات کی تو وہاں بٹھا کر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا لوگوں پاس پھر جو میرے جی میں آیا میں نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ وہ آپ نے غور کیا کہ باری تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بندہ کہا، لیکن اگر آپ نے پوری توجہ سے ان آیات کو سنا ہو، اس پر پورا غور کیا ہو، کنسنٹریٹ کیا ہو، تو باری تعالیٰ نے بندہ بندہ کہنے میں ایک فرق رکھا۔ جب اس نے دیگر انبیاء کو بندہ کہا نا تو انہیں صرف بندہ نہیں کہا بلکہ ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی۔ کسی کے لیے فرمایا یہ میرا مومن بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا اخلاص والا بندہ تھا۔ تو بندہ بھی کہا مگر ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی۔ مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میں نے جتنی قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کبھی ان پر دوبارہ گھر جا کے غور کیجئے گا، اللہ نے جہاں بھی کہا صرف بندہ کہا، ساتھ کوئی خوبی بیان۔ حالانکہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو شان بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے نا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے تو ساتھ ان کی خوبیاں بھی بیان کرے، تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ ذکر کیا جاتا؟ کوئی ایک آدھ خوبی ہمارے آقا کی بھی بیان ہو جاتی؟ تو جواب ملا کہ لوگوں بات یہ نہیں ہے، بلکہ میرا ضابطہ یہ ہے، میرا اصول یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا علی بعضہم علی بعض، فرمایا یہ سب میرے رسول ہیں اور میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بڑا اہم عقدہ بھی حل کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک جملہ مترضع کے طور پر وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل دو جگہوں پر میری بات اسی موضوع پر کچھ علماء سے اور انہوں نے یہ بات شکوہ کی کہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ایک نام نہاد کوئی سکالرہ ہے، کوئی عالمہ ہے فرحت ہاشمی کے نام سے، ان کے بہت سارے لیکچرز چلتے ہیں۔ تو چونکہ 2 دن پہلے شب برات کی رات گزری، اس نے پورا اپنا خطاب چڑھایا ہوا ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر اس شب برات کا کوئی تصور نہیں، یہ کوئی فضیلت والی رات نہیں، یہ بدعت ہے اس رات میں جاگنا، قبرستانوں میں جانا اور خصوصی عبادت کا انتظام کرنا۔ اسی طرح آج ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو وہاں بھی علامہ صاحب نے یہی شکوہ کیا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری راتیں اللہ کی، تو یہ جو ایک دن آپ سپیشل اہتمام کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے تو جب چاہیں جس رات چاہیں اللہ سے معافی مانگیں، وہ تو ہر وقت بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر کے اصل راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ بات فضیلت کی آئی ہے تو تھوڑا سا تصور آپ کو یہ دیتا چلو۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش کتنے انبیاء کرام بھیجے؟ تو بنیادی طور پر تو وہ سارے انسان تھے۔ کون تھے؟ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا، ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور ہم کلامی کا شرف عطا کر انسانوں میں سے نکال کر انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ان کی شان عام انسانوں سے بڑھ گئی، اب وہ عام انسانوں جیسے انسان۔ پھر ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے باری تعالیٰ نے پھر 313 کو چنا، ان کو منتخب کیا اور ان کو نبوت سے بھی اونچے منصب، رسالت کے منصب پر فائز کر کے ان کو اپنا رسول بنا دیا۔ ان کی شان 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے۔ پھر باری تعالیٰ نے ان 313 میں سے کچھ کو چنا اور ان کو اپنا اولو العزم پیغمبر بنا، اور ان میں سے پھر باری تعالیٰ نے ایک ہستی کو چنا جس ہستی کو محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کو امام الانبیاء کے منصب پر۔ تو ہیں تو بیسیکلی سارے ہی انسان، تو کیا خیال ہے فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کبھی غور کریں، یہ ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر کیا ساری زمینیں ایک جیسی ہیں؟ ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے،
مگر زمین کے کچھ خطے ایسے ہیں. ابھی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, ذرا اس کا اگلا حصہ بھی سن لیں. باری تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو سیر کرائی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور آگے ایک بات ارشاد فرمائی, کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ, فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے خطے کو ہم نے بڑا ہی بابرکت بنا دیا. تو ذرا سوچو نا, وہ جو مسجد کے ارد گرد کی زمین ہے, خطہ ہے تو وہ بھی زمین کا ٹکڑا, مگر باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کیا کر دیا؟ برکت والا بنا دیا. تو کیا زمین کا وہ ٹکڑا زمین کے باقی حصوں جیسا؟ اس کی شان بڑھ گئی, اللہ نے اس کو برکتیں عطا کر دی. اور اس کے جب پس منظر میں گئے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس حصے کو بابرکت کیسے بنایا, تو کتابوں سے پتا چلا کہ وہاں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام مدفون ہیں, آرام فرمائے, انبیاء کے قدم لگے, انبیاء وہاں آج آرام فرمائے, اور ان کے آرام فرما ہونے کی وجہ سے اللہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو باقی خطوں پر برکت عطا کر دی, فضیلت عطا کر دی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جہاں دیگر انبیاء مدفون ہیں, انبیاء کرام مدفون ہیں, اگر زمین کا وہ حصہ برکت والا اور فضیلت والا ہے تو چشم تصور میں لائیں زمین کے اس ٹکڑے اور خطے کی برکت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا جہاں خود امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما اور جلوہ فرما. ارے زمین تو ایک طرف رہی, زمین کا وہ خطہ جہاں آج قبلی والے آقا آرام فرما رہے ہیں, زمین تو کیا خود عرش بھی زمین کے اس ٹکڑے کا مقابلہ نہیں. اللہ نے یہ شان اور مقام اس سے کو عطا کر دی. یہ مسجدیں آپ بناتے ہیں, ساری مسجدیں جہاں بھی بنتی ہیں ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اللہ کا گھر ہونے میں کوئی فرق, سارے اللہ کے گھر ہیں, مگر ایک اللہ کا گھر وہ بھی ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں. ہے اللہ کا گھر نا, مسجد ہی ہے نا. تو کیا وہ مسجد دنیا کی عام مسجدوں جیسی ہے؟ میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب کوئی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھے گا تو نماز ایک پڑھے گا, اجر 50,000 نمازوں کا. اللہ نے وہاں برکت رکھی, اس کی فضیلت بڑھ گئی. مسجد حرام مکہ کے اندر, خانہ کعبہ, وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, مگر اس مسجد کی شان کے کیا کہنے ہیں کہ آقا نے اعلان فرمایا یہ وہ مسجد ہے کہ یہاں آ کے نماز پڑھیں تو نماز ایک پڑھیں گے, اجر 1,00,000 نماز کا ملے گا. ہیں ساری مسجدیں, مسجد ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر اللہ نے کچھ مسجدوں کو چن کر ان کو افضل بنا دیا. اور کیا کہنے اس مسجد نبوی کے جس مسجد کے صحن میں کثرت کے ساتھ جہاں جہاں میرے آقا کے قدمین مبارک لگے, آپ گھر سے نکلتے امامت کے مصلی تک, ممبر تک تشریف لاتے, پھر ممبر سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے حجرہ مبارک جہاں آج آپ آرام فرما ہیں. زمین کا وہ خطہ جہاں آتے جاتے آپ کے قدم لگتے رہتے, اللہ نے مسجد کے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ایک باغ. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے جو بنیادی میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں, سارے ملائکہ ایک جیسے نہیں ہیں, تو سارے فرشتے نا, مگر اللہ رب العزت نے ان عرب ہا ملائکہ میں سے پھر 4 کو چنا اور ساروں سے ان کو افضل بنا دیا, اور ان 4 میں سے پھر ایک جبریل امین علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان کو سارے ملائکہ پر فضیلت عطا کر. تو فرشتہ ہونے میں کوئی فرق, مگر افضلیت کے اعتبار سے اللہ نے درجے رکھے. اسی طرح حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ ساری راتیں اللہ کی بنائی, سارے دن اسی کے بنائے ہوئے ہیں, مگر ان راتوں اور دنوں میں سے اللہ نے پھر کچھ دنوں اور راتوں کو منتخب کیا اور ان کو باقی راتوں اور دنوں پر فضیلت عطا. اب ایک رات تو وہ ہے نا جس کی فضیلت خود قرآن بیان کرتا ہے, اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر.
سورہ قدر میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ قدر والی رات وہ ہے جو ہے تو دیکھنے میں راتوں جیسی ایک رات، مگر فضیلت کا عالم یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی راتیں مل کر بھی اس ایک رات کا مقابلہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس رات کی فضیلت کا؟ تو پوچھا کہ مولا بتا یہ رات افضل کیسے ہوگی، اس کا سبب کیا بنا؟ تو اس نے اسے سورہ قدر میں بتایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا یہ قدر والی رات اس لیے نازل، اس لیے قدر والی بن گئی، افضل اس لیے بن گئی کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن کے اترنے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو باقی راتوں سے افضل بنا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کیا ہے تو باری تعالیٰ نے اسی قرآن میں بتایا، فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، فرمایا لوگوں یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ ہمارے آقا کی زبانیں اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو بھئی قرآن ہے ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ ارے سوچو جس رات میں اس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات آئے وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل، تو چشم تصور میں لاؤ جس رات میں وہ بات والا رسول ہی آیا ہو، اس رات کی شان کے کیا کہنے ہیں، اس رات کی برکت اور فضیلت کا عالم کیا ہو۔ تو اللہ نے بعض راتوں کو دیگر راتوں پر فضیلت عطا کر دی۔ ایسی ہی برکت والی راتوں میں سے یاد رکھیں ایک رات شب برات کی رات ہے، جس کو ہم عرف عام میں تو شب برات کہتے ہیں، مگر حدیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات، 15ویں رات، یہ وہ رات ہے جس رات کی فضیلت بھی سورہ الدخان میں باری تعالیٰ نے خود اس رات کو برکت والی رات ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور آگے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میں ڈائریکٹ صرف ترجمہ کر رہا ہوں، لمبی وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اور کتاب کی قسم کھا کر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور آگے فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے۔ اور وہ رات جس کو برکت والی رات کہا، آگے اس کی جب تعریف کی، اسے ڈیفائن کرنے کا وقت آیا تو فرمایا کون سی برکت والی رات؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فرمایا یہ برکت والی رات وہ ہے میں تمام حکمت والے بڑے بڑے کام۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا ذرا آپ فرمائیں وہ رات کون سی ہے جس میں بڑے بڑے حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو آقا نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے اعلان کر دیا کہ لوگوں وہ رات جس رات میں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے رہائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اولادوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جینے اور مرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور جس رات کو اس آیت میں باری تعالیٰ نے برکت والی رات قرار دیا ہے، فرمایا یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے جسے عرف عام میں شب برات۔ یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والا ہو تو کوئی شب برات کی رات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر سیاہ ستہ کی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ باب باندھا اور اس باب کا نام ہی یہ رکھا کہ شعبان کی 15ویں رات کی، اور پھر آگے آقا کی احادیث بیان کی جو آقا نے خود اس رات کے فضائل بیان۔
تو کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ کو آپ نے اکابرین سے ملا ہے اور جس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں حقیقت میں حق، تو ایسے ہی بائی دا وے یہ بات آ گئی تو میں نے سوچا کہ بس تھوڑی سی بات اس پر بھی کر دوں۔ حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، کہتی ہیں آقا میرے گھر جلوہ افروز تھے، کہتی ہیں جب آدھی رات ہوئی اچانک میری آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پر موجود نہیں، تو کہتی میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، تلاش کرتے کرتے کہتی ہیں میں جنت البقیع میں گئی تو وہاں دیکھا کہ آقا اپنے مولا کے حضور دعا کے لیے سجدے میں جھکے ہوئے، اپنے مولا کے حضور جھکے ہوئے۔ اب جیسے ہی قدموں کی آواز آقا کے کانوں میں پڑی تو اسی کیفیت میں میرے آقا پوچھنے لگے من انت، آنے والے تو کون ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں عائشہ ہوں۔ آقا نے سنا تو پلٹ کے فرمایا من عائشہ، وہ عائشہ کون ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں میں گھبرا گئی، کہتی ہیں پھر سنبھل کے میں نے عرض کیا بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے وہ عائشہ۔ آقا پھر فرمانے لگے من ابو بکر، وہ ابو بکر کون ہے؟ کہتی ہے میں نے پھر تیسری بار سنبھل کے جسارت کی عرض کی ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اس کی بیٹی عائشہ ہے۔ آقا پھر فرمانے لگے من ابو قحافہ، وہ ابو قحافہ کون ہے؟ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آقا کسی اور کیفیت، ہمارے آقا کبھی کبھی جب اپنے مولا کے حضور حاضری دیتے تو کائنات کی ہر شے سے تعلق کٹ جاتا، فقط مولا کے ساتھ تعلق۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ ایک مرتبہ اسی حدیث مبارکہ پر بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے جب آپ نے یہ بات سمجھائی کہ ام المومنین جب بار بار کہہ رہی تھی کہ میں عائشہ ہوں، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اور آقا بار بار فرما رہے تھے عائشہ کون، ابو بکر کون، ابو قحافہ کون، تو آپ فرماتے ہیں کاش موقع اچھا تھا ام المومنین پلٹ کے یہ عرض کر دیتی کہ آقا ذرا یا آپ فرما دیں آپ کون ہیں، تاکہ پردے ہی اٹھ جاتے، راضی کھل جاتے۔ پھر وہ کسی عاشق کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں، وہ عالم ہی کچھ اور ہو۔ تو میں یہاں رک کر جو بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اس رات بالخصوص عبادت کا اہتمام کرنا یہ آقا کی سنت ثابت ہے۔ اس رات اب ام المومنین بتا رہی ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں نے آقا کو کہاں پایا؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع قبرستان ہے جہاں آپ کی ازواج بھی مدفون ہیں، پھر آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں، پھر اہل بیت کے نفوس قدسیہ بھی ہیں۔ تو یہ جو شعبان کی 15ویں رات شب برات جب آتی ہے تو لوگ قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ آقا کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اس رات قبرستان میں جانا یہ بھی خود سنت مصطفیٰ، یہ بھی کوئی نیا کام نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات ام المومنین سے فرمایا کہ عائشہ کیا جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری گناہگار امت کو جہنم سے رہائی ہے۔ تو چونکہ یہ رات جہنم سے رہائی کی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ برات وہ بارات جنج والی نہیں، برات نجات جس کا معنی ہوتا ہے، وہ رات جس رات میں کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ درمیان میں یہ بات آ گئی تو آپ کو یہ بات بھی سمجھاتا جاؤں کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے جس کی فضیلت خود قرآن میں بھی ہے اور خود آقا کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس معمول کو کبھی ترک نہیں رہا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو نے باقی انبیاء کو بھی بندہ کہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ کہا، مگر ان کو تو بندہ کہے تو ساتھ ان کی خوبیاں بھی بیان کرے۔
تو معاذ اللہ ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ ذکر کیا جاتا؟ تو جواب ملا کہ لوگوں بات یہ نہیں ہے، بلکہ میرا اصول یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے میرے رسول ہیں، مگر میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی۔ اور یہ جو سب برابری کی بات کرتے ہیں نا، ان برابری کی بات کرنے والے نادانوں کو باری تعالیٰ نے جھنجھوڑا قرآن کے اور فرمایا انظر اے ناداں انسان، برابری کی بات کرنے والے، دیکھ کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا میرا اصول ہے، ضابطہ ہے، میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا اس ضابطے کے مطابق، اس اصول کے مطابق، فرمایا جس میں ایمان زیادہ تھا میں نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو عبد ثابت کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو عبد شکور کہہ دیا، جو زیادہ اخلاص والا تھا اس کو عبد مخلص کہہ دیا۔ گویا جس میں جو خوبی زیادہ تھی باری تعالیٰ نے اسے اسی کے ساتھ مختص کر دیا۔ مگر فرمایا اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا، جس کا شکر بھی کمال پر تھا، ارے جس میں دنیا جہان کی ہر خوبی تھی اور ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تو بھئی قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا، تو مطلق بندہ کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ لوگوں وہ ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ سب میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع۔ اس لیے آؤ اگر اب کے کامل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نظر۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی چونکہ آقا کے میلاد کی محفل ہے اور میں بتا رہا تھا کہ آقا کی میلاد کیوں ہوئی۔ وہ بات اب میں ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کے بندے بنے۔ اللہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو اس کے کارخانہ قدرت میں بندگی کا سب سے بہتر ماڈل اور نمونہ تھا، اللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو بھیجتا رہا، حتیٰ کہ دور آ گیا خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر اپنے کارخانہ قدرت سے پھر بندگی کا ایک ایسا ماڈل، ایسا نمونہ بھیجا کہ جس سے بڑھ کر اس کے خزانہ قدرت میں کوئی اور بندگی کا ماڈل۔ اس نے کہا لوگوں اب میں بندگی کا لیٹسٹ ماڈل تمہیں عطا کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں آئے گا۔ زمانہ جن ترقیوں پر چلا جائے، انسان جن بلندیوں پر چلا جائے، اگر وہ میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو بندہ وہی بنے گا جو خود کو میرے مصطفیٰ کے رنگ میں، کیونکہ اس سے بڑھ کر اب بندگی کا بڑا ماڈل اور نمونہ اور کوئی نہیں۔ ان کو بیچ کر باری تعالیٰ نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اب میں نے اپنے مصطفیٰ کو بیچ دیا، اب میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ اور خود کو ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر بندگی کی منزلیں طے کرتے چلے۔ تو جس بندہ بننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہے، حل ایک ہے، طریقہ ایک ہے، ضابطہ ایک ہے، قانون ایک ہے کہ بس آقا کے نقشے قدم پر چلتے چلے جاؤ اور اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بنتے جاؤ۔ اس سے ہٹ کر بندہ بننے کا کوئی اور طریقہ اللہ نے اس محبوب کی شکل میں اور آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں ہم انسانوں پر کرم کر کے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم میلاد آتا ہے تو آقا کی آمد کے جشن مناتے ہیں، دھوم مچا دیتے ہیں کہ آقا تشریف لے آئے، سارا سال بھی محفل کرتے ہیں تو آقا کی آمد کی دھوم مچاتے ہیں آقا تشریف لے آئے۔ مگر اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا کہ بھئی میں نے آپ کو بندگی کا ایک ایسا ماڈل اور نمونہ عطا کیا ہے کہ آپ جو میرے بندے بننا چاہتے ہو تو خود کو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگتے چلے جاؤ اور میرے بندے بنتے چلے جاؤ۔ ہم آقا کی آمد کی دھوم تو مچاتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چل کے اپنی دنیا کو سنواریں، آخرت کو سنواریں، بندہ بننے کا حق ادا کر دیں،
اس نبی کی سیرت کے رنگ میں ہم خود کو رنگنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اگر آقا کے میلاد کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، آقا کی محبت اور عشق کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، آقا کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آقا کی وفاداری کا حق تب ادا ہوگا جب ہم خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ جب تک ہم آقا کے نقش قدم پر نہیں چلتے، یاد رکھیں ان سے غلامی کے دعوے، ان سے محبت اور عشق کے دعوے، یہ سب دعوے جھوٹے۔ اللہ دیتا صاحب کیا پرابلم ہے جی؟ اب آپ کے ایک کھڑے ہونے کی وجہ سے سارے مجمع کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ آرام سے بیٹھے، یعنی وہ ختم پڑھنا ہے تو خاموشی سے ادھر جا کے پڑھ لیں۔ اب آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اب میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں بالخصوص کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت اپنے محبوب کی ولادت کی شکل میں عطا کی اور بھیجا اس لیے کہ جو کچھ وہ کریں ہم بھی ویسے کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو، اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن سکیں۔ ہم آقا کی عظمت کی باتیں کر لیتے ہیں مگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی ہمیں فرصت کوئی نہیں۔ اور نماز وہ ہے کہ اس نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، معراج کی رات نماز تحفے میں لے کر آئے، اور آقا نے خود اعلان کیا، فرمایا یہ مومنوں کی معراج، فرمایا ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو فرمایا وہ یہی نماز ہے۔ وہ نماز جس کے قائم کرنے کا حکم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمیں وہ نماز پڑھنے کی فرصت، حتیٰ کہ آپ کبھی غور کریں کہ حالت جنگ بھی ہو تو نماز کی معافی وہاں بھی کوئی نہیں۔ فرمایا 2 حصے کر دو، آدھے آدھے ہو کر نماز پڑھو، آدھے دشمن کا مقابلہ کرو، آدھے نماز پڑھو، پھر وہ چلے جاؤ دوسرے آ کر نماز پڑھو۔ تو حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہم کیسے آقا کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں جن کو پرسکون مسجدوں اور گھروں کے اندر بھی نماز پڑھنے کی فرصت ہوئی؟ کیا میلاد بنانا ہے؟ اگر میں جسٹ آپ سے ایک سوال کروں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ خالی میلاد کے جلسے سجانے سے بیڑے پار نہیں ہوں گے، بیڑے پار تب ہوں گے کہ آقا کی محبت کے جلسے بھی سجائیں، اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا کہ لوگوں ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا کو بھی سنوارو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ اور رہی صحیح کسر میرے آقا کے لاڈلے نواسے حسین نے بتا دیا کہ کربلا سے بڑھ کر بھی کوئی اور مارکا ہوگا؟ جب سب کچھ راہ خدا میں قربان کر چکے تو حسین تو وہ ہے جس نے تیروں تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ اور ہم کیسے حسین اور حسین کے نانا کی بات کرنے والے ہیں کہ دعوے ان کی غلامی کے کریں، ان کی نعت اور منقبت کا شعر آ جائے تو پیسے نچھاور کریں، مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کوئی نہیں۔ خالی ان کی مرکبتیں پڑھنے سے تو کوئی حسینی نہیں بن گیا۔ حسینی وہی کہلائے گا جو حسین کے نقش قدم پر چلے گا۔ نبی کا غلام وہی کہلائے گا جو نبی جیسے کام کرنے کی کوشش کرے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ دین جو آقا لے کر آئے، جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس رسول کو میں نے تمہارے لیے بہترین ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا، اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا رکن اس دین کا یہ نماز ہے، تو اندازہ کر لیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے اس نماز کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تقریر صرف حاصل لینے کے لیے نہیں سنا، صرف نکتے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تقریر اس لیے سنو کہ اگر کوئی کام کی بات آ جائے تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا تو کیا فائدہ جلسے سے؟ اگر حظ ہی لینا ہے تو حظ لینے کے تو اور بہت سارے طریقے۔ یہ نماز کی صورتحال ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر اگلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن تو ہے نا ایمان،
توحید اور رسالت کی گواہی، وہ اللہ نے کرم کر دیا، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ایمان کی دولت ہمیں مفت میں ملی۔ اس پر ہمیں کوئی زور نہیں لگانا پڑا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑا، یہ اس کا کرم ہوا ہمارے۔ پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں جن کو باری تعالیٰ نے دین کی بنیادیں، دین کے رکن کرا۔ نماز کا میں نے ہلکا سا تعارف کروا دیا کہ آج نماز کے حوالے سے ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ اول تو نماز پڑھتے کوئی نہیں، پڑھ لیں تو نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اور کبھی وہ لوگ تھے کہ جب اپنے مولا کے حضور حاضر ہوتے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جو سجدے میں جاتی تو ایک ہی سجدہ ختم نہ ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان، اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سار آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ کیا۔ اب دین کا اگلا رکن زکات۔ ہم بیٹھے ہوئے لوگ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں جو صاحبان نصاب ہیں، جن پر زکات دینا فرض ہو چکا ہے۔ پھر اگر صاحب نصاب نہیں ہے اس حوالے سے تو اس علاقے میں زیادہ زمیندار لوگ ہیں، زمینیں ہیں، تو کیا خیال ہے زمینوں سے جو فصلیں نکلیں اس کا عشر دینا اللہ نے فرض قرار دیا ہے یا نہیں؟ تو کبھی ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ حساب کر کے سال کے بعد اپنے مال کی زکات نکالیں یا ہر فصل کا عشر نکالیں۔ کوئی شاید چند گنے چنے لوگ ہوں اور حساب وہ بھی کوئی نہیں کرتا، بس اٹکل پچو اندازے سے دے دو تھوڑا سا۔ تو بابا خالی میلاد کی محفل سجانے سے نہیں، اس نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے نجات۔ زکات نہیں دیں گے تو گرفت ہو، پکڑا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکات نہیں دیتا نا، قیامت والے دن اس کے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ قرآن پاک میں لکھا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے زکات نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا قیامت والے دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ میری باتیں سن رہے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف یا سب کا دھیان اب لنگر کی طرف ہے؟ وہ ہمارے اللہ دیتا صاحب نے بات کر دی نا، ختم ہونے لگا ہے، تو اب سب کا دھیان زیادہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر ہی جا جی۔ تو میں اس لیے بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ لنگر مل ہی جائے گا، وہ ہمارے لیے ہی بنا ہے اور انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ہم نہیں کھائیں، مگر جو میں بات کر رہا ہوں اس بات پر توجہ دیں۔ اللہ دیتا صاحب نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے تو اس میں اگر یہ چند باتیں ہو جائیں تو ان باتوں کو پلے باندھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اگلا رکن زکات ہے، مگر ہم زکات دیتے بھی نہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ملامت بھی کوئی نہیں کرتا۔ قرآن پاک کو کبھی پڑھیں، اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے نماز اور زکات کا ذکر اکٹھا کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو جوڑ کر حکم دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بابا نماز اور زکات ایک پیکج ہے، یہ الگ الگ قبول نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے ہی قبول ہوں گے۔ جس کو اگر میں آسان کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، نوافل پڑھے مگر زکات نہ دے، اللہ اس کی نمازوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارے گا۔ کہتا لے جاؤ اپنی نمازیں اگر زکات نہیں دی۔ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر نمازوں کی بھی قبولیت چاہتے ہو جو ٹوٹی پھوٹی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تب قبول ہوں گی جب ہم زکات دینے والے بن جائیں۔ اس دین کے رکن کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ مال کی زکات، آپ کی فصلوں کا عشر، یہ آپ کا حق نہیں، غریبوں کا حق ہے۔
محتاجوں کا حق ہے. جب ان کا حق ان کو آپ نہیں دیتے تو آپ اپنے حلال کی کمائی میں دوسروں کا حق شامل کر کے اس حلال کو بھی حرام بنا دیتے. پھر ہمیں عبادت میں مزہ کیسے آئے, ذوق کیسے ملے, دل کیسے لگے؟ تو میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں, معلوم نہیں ہے کب آخری وقت آ جائے, آنکھیں بند ہو جائیں, اس وقت سے پہلے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا کریں. اور میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں تفصیل میں گئے بغیر. اس کو اپنا ایمان بناؤ, یقین بناؤ. مال کی زکوٰۃ دینے سے واللہ یہ میں بتا رہا ہوں مال کم نہیں ہوتا. مال کم, یہ ہمیں وہم ہے کہ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا, یہ کم نہیں ہوتا. بلکہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا اس کا بقیہ مال محفوظ بھی ہو جائے گا, اللہ اس مال میں برکتیں بھی شامل کرے گا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے. باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. فرمایا وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے, فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ نادانو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو, انبتت سبع اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر وہ مولا ہمیں کیا سمجھا؟ آج کل گندم کی فصل تیار ہے, دانہ تو ایک ہی بوتے ہیں نا, تو ذرا دیکھو اس میں سے کتنے نکلتے ہیں. وہ کہتا ہے نادانو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو میں خدا ایک دانے سے 700 پیدا کر دیتا ہوں. وہ مثال دے کے بتاتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, فرمایا کوئی ایک دے گا میں 700 گنا اس مال کو, اسی طرح اس کو برکت دے جاتا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہمیں شاید اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رہا. اور یہاں تک بھی اس نے بات کر کے اینڈ نہیں کیا کہ 700 گنا ہی دیتا ہوں. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا 700 گنا تو کیا اگر کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی مرتبہ بڑھا دیتا, اس سے بھی زیادہ برکتیں ڈال دیتا. بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے؟ تو کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی, مثال اتنی نیچے اتر کے اس نے دے دی. مگر پھر بھی ہمارے اطمینان کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو ان اللہ واسع علیم, میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں, میرے خزانوں میں کوئی کمی, جس کو جتنا چاہوں گا. اس لیے لوگوں اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنے والے بنو, اس کی زکوٰۃ دینے والے بنو. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا, مال محفوظ بھی ہو جائے گا, اللہ اس میں برکتیں بھی عطا کرے گا. پھر اس کے بعد اگلا رکن روزہ ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور مجھے معلوم ہے, میرا اندازہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, ہر کوئی اپنا اپنا حال. اب تو پھر بھی نرم دن آ گئے ہیں, ابھی جون جولائی تو گزر گیا, ابھی اپریل میں روزے آ رہے ہیں. مگر مجھے معلوم ہے کتنے ہیں ہمارے نوجوان کے کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا مگر روزہ رکھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی. روزہ رکھنے میں نقصان نہیں ہے, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس کا بہت زیادہ ڈاکٹروں نے آپ کو منع کر دیا, وہ شرعی عذر ہے, اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو رخصت دی, چھوڑ سکتے ہیں. مگر اگر کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے تو خدا کی قسم روزہ رکھو, روزے کی وجہ سے اللہ آپ کی ہزاروں بیماریوں کو ختم کر دے. اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین میں بڑی حکمت ہے, وہ انسانوں کی بہتری کے لیے آیا. تو رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزوں میں سستی, معلوم نہیں ہے آئندہ سال رمضان کی نعمت نصیب ہو یا نہ ہو. میرے آقا نے خود شعبان کے اینڈ پر صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو بات سمجھائی. فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس کی راتوں کی عبادت اللہ نے تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور دن کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کرا دیا.
فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اللہ 70 فرائض کا اجر اور ثواب ادا کرے۔ اتنی اس کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے میں کوئی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو پھر بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ تو میں نے صرف 4 موٹی موٹی وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ دین کے پلر ہیں، رکن ہیں، ستون ہیں، جن پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ستون ہی گرا دیے تو عمارت کس چیز پر کھڑی کرے؟ اس لیے میلاد بنانے والوں، جس نبی کا میلاد بناتی ہو، اللہ نے ہمارے لیے اس نبی کو ماڈل بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا۔ فرمایا ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو، ان کے نقشے قدم پر چلو، اپنی دنیا بھی سنوارو اور اپنی آخرت بھی سنوارو۔ پھر اس سے بڑھ کر آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، زندگی کے ایک ایک گوشے کے لیے آقا کی سیرت میں ہمارے لیے رہنمائی۔ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کا پیار کیسے کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، ہر چیز پر کملی والے آقا کی سیرت ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری چند ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ اپنے من میں جگہ دیں گے، ان کو ضائع نہیں کریں گے، اور ان میں سے چلو ویسے تو باتیں میرا خیال ہے غلط بری میں نے کوئی بھی نہیں کی ہوگی، تو جو آپ کے من کو اچھی لگے اتنی پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ تو کریں، آغاز تو کریں، اور نماز کا تو آج سے آغاز ہونا چاہیے، ابھی بھی نماز کا وقت ہے۔ پہلا امتحان ہی نماز کا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا، عزم کیا، پتہ چل جائے گا نماز پڑھنا شروع کی یا نہیں کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری ان چند باتوں پر عمل کر کے ہم سارے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، اگر صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنو، اور وفاداری صحیح معنوں میں تبھی پوری ہوتی ہے جب آقا کے لائے ہوئے دین پر پورے اخلاص کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں بارے دیگر اللہ دتا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے والد محترم کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔